وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل زُيِّنَ للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید سے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 212 یہ آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر در حقیقت دنیا کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی مال و متاع سے، دنیاوی اسباب سے اللہ نے نوازا ہے، ان کے تعلق سے کچھ ان کی بری عادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے، ایک ہے دنیا کی دولت، جس کو یعنی بہت سارے لوگوں کو جو اللہ نے دنیا کی دولت سے بہت سارے لوگوں کو نوازا، بہت سارے لوگ مالدار آپ کو نظر آئیں گے، مال و دولت کا انبار ان کے پاس ہے۔ اور تو ایک جماعت یہ ہوئی مالداروں کی، دنیا داروں کی، اور ایک جماعت ہے اللہ رب العالمین نے انہی کے بالمقابل یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے وہ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اب ان دونوں کے بیچ کا کیا معاملہ ہے اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ مزین کر دیا، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ مطلب ان کے نزدیک دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ نے اتنا زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا اور اتنا زیادہ خوبصورت اور اس قدر حسین اور جمیل اللہ نے بنا دیا، ایسا یعنی کہ اس کے اندر دلکشی اللہ نے پیدا فرما دی دنیا کی چیزوں کے اندر، کہ ان کی زندگی کا کل ملا کر کے مقصد یہی ہے کہ دنیا ہمیں یعنی کتنا زیادہ سے زیادہ مل جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ مل جائے ہم اس کو بس سمیٹ لیں، لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، بٹور لیں، بس ان کی زندگی کا یہ مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں چاہے ان کے لیے دنیا کو سجا دیتا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے، اتنا زیادہ خطرناک بات ہے یہ کہ اگر کسی آدمی کو رب العالمین نے، کسی آدمی کے لیے اگر دنیا کو اللہ رب العالمین نے سجا دیا، سنوار دیا، تو یقیناً وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی یہ توفیق ہے، اللہ کا جس بندے پر خاص رحم و کرم ہوتا ہے اس کے نزدیک آخرت کی اہمیت، آخرت کا مقام اور مرتبہ، آخرت کی کامیابی کی کیا اہمیت ہے، آخرت کی زندگی کی کا کیا مقام ہے، آخرت کی نعمت کے کیا مقام ہے، ان سب ساری چیزوں کو سمجھنے اور ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنے اور ان کو جاننے، سمجھنے اور ان کی حصولیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص رحم و کرم ہوتا ہے۔ ورنہ اگر دنیا اللہ نے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے اگر دنیا کو خوبصورت بنا دیا تو یقیناً پتا چلا کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں کیا ملے گا۔ آخر کوئی آدمی جو ہے بہت دنیا کا سب سے اگر ریچسٹ مین ہے، بہت مالدار ہے سب سے دنیا کا، تو کیا وہ ہمیشہ رہے گا دنیا کے اندر؟ رہ پائے گا اس دنیا کے اندر ہمیشہ؟ جتنی اس نے نعمتیں اپنی آرائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے اور اپنے عیش اور عشرت کے لیے جو سجایا ہوگا، وہ سب ویسے ہی کہ ویسے ہی رکھی رہ جائیں گے، وہ چپکے سے نکل لے گا۔ ہوگا کیا کہ اس کو چپکے سے نکل جانا پڑے گا، کوئی دوسرا آ کر کے وہاں پر عیش و عشرت کرے گا۔ یہی تو معاملہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے اللہ کی رہی ہے دنیا کے اندر۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، چنانچہ اپنے اسی دولت دنیا کو پا کر کے، دنیا کی دولت کے نشے میں چور ہو کر کے، اس میں مدمست ہو کر کے کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، طنز کستے ہیں، طرح طرح کے حرکات اشارے کرتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دنیا ہے، ہم صحیح ہیں اس لیے کہ ہم کو اللہ نے دنیا دیا ہے، اوپر والے نے دنیا سے نوازا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمت، دنیا کے سارے اسباب سامان، ساز و سامان سب ہمارے پاس ہے تو ہم نہ صحیح ہوئے۔ یہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، دانے کا محتاج ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، جیسے تیسے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو گویا کہ یہ باطل ہے۔ کیا ہے یہ غلط ہے۔ اور ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں 3-5 والا، رات دن جھوٹ اور سچ کر کے، باطل طریقے سے کسی کے حق مار کر کے، کسی کو ستا کر کے، چوری کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے، وہ سب لیپا پوتی ہو جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نظر نہیں۔ کیوں؟ بس ہم کامیاب ہو جا رہے ہیں، یہ 3-5 کرنے میں ہم شاطر ہیں، کامیاب ہو جا رہے ہیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ ریسپیکٹڈ آدمی ہو گئے۔ اور یہ جو ایمان والا ہے، بتلائیے، ایک دن کھاتا ہے، ہر دن کمائے گا تب کھائے گا، تو یہ اگر صحیح رہتا تو اللہ تعالیٰ کیا، یہ تو کافروں والی بات ہو گئی۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے جن کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، مزین کر دیا ہے، ان کی ایک بری عادت اور بری صفت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور یاد رکھو جو شخص تقوی کو اختیار کیے رکھے، یہ دنیا داروں کی باتوں میں آ کر کے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لے، اپنے ایمان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسی بھیانک غلطی کا کوئی شکار نہ ہو۔ اللہ کے فرمان ہے ایسی بھیانک غلطی کا کوئی شکار نہ ہو۔ والذین اتقوا، جو آدمی تقوی اختیار کیے رکھا، جس نے تقوی کو اپنایا اور تقوی پر قائم رہا، ایمان پر قائم رہا، اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن تم دیکھنا، قیامت کے دن تمہارا درجہ بلند رہے گا، قیامت کے دن تمہارا درجہ ہم بلند کریں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بات جہاں تک ہے دنیا کی، کہ تم کو دنیا کے اندر، اے ایمان والو، تم کو دنیا کے اندر اللہ نے کیوں نہیں مالدار بنا دیا؟ اور وہاں پر چاہے یہ کافروں کی طرف سے اگر یہ بات ہے کہ اگر یہ صحیح رہتے، اگر یہ صحیح رہتے تو کیوں یہ ہم سے زیادہ یعنی کہ خوش خرم؟ ارے تم سے زیادہ کون خوش خرم ہے؟ اگر اطمینان اور سکون کا تعلق اگر دنیا کے اسباب اور دنیا کے ساز و سامان سے رہتا نا، تو دنیا کا جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہے نا، اس کو انجیکشن اتنا ہی بڑا لینا پڑتا ہے سکون کی نیند حاصل کرنے کے لیے، اتنا ہی بڑا ٹیبلٹ کھانا پڑتا ہے اس کو سکون کی نیند حاصل کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا گدا ہوگا، ذرا ہمت ہے تو ذرا سا وہ اپنا سکون کا نیند لا کر کے دکھلا دے۔ پیسہ سے گدا خرید لو گے، لیکن سکون یہ مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا سے پیسے سے تم اپنا ماربل اور سونے چاندی جڑ اپنے گھروں کے در دیواروں میں تم جڑ لو گے اور جڑوا لو گے، لیکن اطمینان و سکون اگر جو چاہ رہے ہو، پیس جو چاہ رہے ہو، وہ پیس تم مارکیٹ میں کروڑوں روپے لگا دو، بلین روپے لگا دو، اس کا ایک چھٹانگ تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ کہاں ہم اور آپ ہیں؟ رب العالمین نے کہا اس وجہ سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں پیس چاہیے، اگر تمہیں اطمینان و سکون چاہیے تو رب کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا اللہ نے، یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے اطمینان و سکون حاصل کرنے کا۔ یہ نسخہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اطمینان و سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے میں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہے۔ اور بات جہاں تک اس دنیاوی ساز و سامان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، الدنیا سجن المومن، ہم کو تو پہلے ہی ہم نے اپنے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے قید خانہ؟ اب قید خانے میں ایک قیدی کو کیا چاہیے؟ دیکھیے بظاہر جو اطمینان و سکون والی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے میں، جیسے بڑھیا سے بستر رہتا، بڑھیا سے سونے کو ملتا، کھانے کو ملتا، یہی سب چیزوں کی نہیں تنگی ہوتی ہے۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھیا سے کھانا نہیں ملے گا، سواد نہیں ہے کھانے میں، نمک ہے تو یہ ہے وہ ہے، یہی سب چیزیں ہیں، بس اسی کا نام قید خانہ ہے۔ ٹائم پہ ہو سکتا نہیں ملے، جب بھوک لگے تب نہیں ملے۔ تو دنیا کے اندر یہی بس کیفیت مصیبت و پریشانی کا جھیلنا، اسی طرح کی مصیبت و پریشانی کو جھیل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا کر کے نیک عمل کرنا، در حقیقت یہی مومن کا طریقہ ہے، اور یہی مومن کی زندگی سے مطلوب ہے اللہ رب العالمین کو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہونے کا یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور یہ مفہوم ہے، یہ اس کا معنی اور مطلب ہوا۔ اور وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اب بتلائیے جس کے لیے جنت ہو
تو ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی آرام کریں, عیش کریں, یہاں بھی آرام کریں. تو اب جس کے لیے یہی جنت ہے تو یہ کیوں کہا گیا؟ ایک اور بات ہے جان لیجئے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں کیا ہوتا ہے, ایک اور نقطے کی بات سمجھنے والی ہے یہاں پر. قید خانے میں قیدی جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی کیا گزارتا ہے؟ کیا گزار پائے گا؟ تو پھر قید خانہ کیا کے لیے رہے گا بھائی؟ تو اسی طرح سمجھیے قید خانہ ہمارے لیے ہے. تو مومن کے لیے اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے یہاں پہ, اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو اب جنت, جب جنت میں انسان جائے گا تو کیا اللہ رب العالمین نے کہا جنتیوں کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہاری جو خواہش ہوگی, جو تمہاری چاہت ہوگی, وہ چیز تمہیں جنت میں ملے گی. اب ہم یہیں پر اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نفسانی خواہشات جن چیزوں کا تقاضا کر رہی ہیں, جو من کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق یہیں پر زندگی گزارنا اگر شروع کر دے کوئی, تو بتلائیے پھر قید خانہ اور جنت میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ نقطے کی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ من مطابق زندگی گزارنا یہ جنت میں ہوتا ہے. تو جس کے لیے جنت ہے گزارنے دو. اب ہم اسی کے پیچھے چل پڑے اور اسی کے روش کو اختیار کر لیں اور اسی کے دیکھا دیکھی کام شروع کر دیں, تو ہمارے اور اس کے طور طریقے میں فرق کیا رہا؟ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے جو کفر کی ہے, جو کفر کا راستہ اختیار کیے ہیں, جو کافر ہیں, کفار ہیں, ان کے لیے اللہ نے مزین کیا ہے. اور وہ مذاق اڑائیں گے, مذاق بنائیں گے اہل ایمان کا, ایمان لانے کے اوپر طنز کسیں گے, لیکن اس سے کوئی ذرہ برابر بھی ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے اہل ایمان کو, ڈیمورلائز نہیں ہونا اپنے ایمان کے تعلق سے, بلکہ تقوی پر قائم رہنا ہے, تقوی کو اختیار کیے رہنا ہے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن زبردست اجر و ثواب سے نوازے گا. واللہ یرزق من یشاء, اس دنیا کی زندگی میں کسی کا ملنا مال و دولت کا, کسی کا نہ ملنا. رب العالمین نے کہا کہ حق و باطل کا یہ معیار ہے, یہ نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اپنے دے دیتا ہے, بے حساب رزق دیتا ہے, روزی دیتا ہے. وہ ملنے سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ برحق ہے یا کہ باطل ہے, وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. نہ ملنے یا ملنے پر یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ورنہ بات آئے گی تو قارون تو سب سے زیادہ, تو سمجھے کہ سب سے زیادہ صحیح راستہ پر تو نعوذ باللہ من ذالک قارون کو مانا جائے گا. قارون کا خزانہ مشہور ہے, قارون کا خزانہ مشہور ہے, فرعون کی سلطنت مشہور ہے. دیا اللہ رب العالمین نے, دیا لو. اور جبکہ اتنا دے دیا اللہ نے کہ ایک وقت میں اس نے دعویٰ بھی کر دیا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں. کون ہوں؟ اتنا اللہ نے دے دیا کہ میں تم, اب کیا کہا جائے اس کو؟ تو یہ ملنا نہ ملنا یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی زندگی کی تیاری کریں اور وہاں کی کامیابی کے لیے تیاری کریں. ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے, یہ سبق یاد رکھیں. ہم ایز اے مسافر اس دنیا کے اندر ہیں یا ایز اے اجنبی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو یعنی کہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے جو ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی اور سرخرو کا ذریعہ اور باعث بنے, آمین.